اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور دور و نزدیک آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا بھی کہیں تو بھی کرتے ہیں، اور ان کو مختلف تحفے تحائف بھی دیتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا، اسے نومولود تو نہیں کہیں گے، بلکہ ابھی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، تو میرا خیال اس کے کچھ 1.5-2 ماہ بعد دونوں میرے پاس آئے۔ بچی کو 21-22 سال کی ہوگی، اور پہلے اس کے میاں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا سیشن اس بچی کے ساتھ ہوا۔ اچھے خاندان سے تھی، پڑھی لکھی تھی، گڈ لکنگ تھی، میاں بہت اچھا تھا، سسرال بھی بہت اچھا تھا، آؤٹ آف دس ورلڈ، لونگ، کیئرنگ۔ پر جو ہی میاں باہر گیا، اس نے بات کا آغاز کیا تو وہ ایسی تھی جیسی کوئی ڈری ہوئی ہرنی ہو۔ اسے اپنے میاں کے چھن جانے کا احساس تھا، اتنی عمدہ نعمتوں کے کم ہو جانے کا یا گم ہونے کا ڈر تھا، اتنے اس کے اندر ڈر تھے کہ وہ ان ڈر کی وجہ سے کسی خوش کن لمحے کو، کسی مومنٹ کو بھی انجوائے نہیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا جیسے کتھارسس کرتا رہا، اس کی زندگی کے مختلف ادوار کو دیکھتا رہا۔ آپ کو اندازہ ہے ابھی جب ہپنوٹائز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ تقریباً اپنی عمر کے 1-8 سال تک چلے جاتے ہیں۔ ابھی جو سائنس کہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ 24 ماہ کی عمر میں بچہ پہلا تحفہ وصول کرتا ہے ڈر کا اور خوف کا، جو اس کو ماں دیتی ہے۔ 16 سال کی عمر تک بچے اور بچیاں اس تحفے کو بہت ڈر کے وصول کرتے ہیں اور اپنی روح کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ڈر جو چھپکلی سے شروع ہوتا ہے، وہ ڈر جو کتے اور بلی سے شروع ہوتا ہے، وہ ڈر جو دیو سے، وہ جو ڈائن سے، وہ جو گھر سے باہر اکیلے جانے سے، وہ جو بردہ فروشوں سے، وہ جو عزت کے لٹ جانے سے، وہ جو رشتے کھو جانے سے، وہ جو فیل ہو جانے سے، وہ قد نہ بڑھنے سے، وہ بھوکے رہ جانے سے، وہ مر جانے سے، وہ اتنے ڈروں کی، اپنے خاندان سے نکل جانے سے، اگلے گھر میں جا کے برباد ہو جانے سے، رشتہ ٹوٹ جانے سے، اس کا دل نہ جیت جانے سے، ڈر ڈر ڈر۔ اب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو فیل ہو جانے سے، ٹیچروں کی نگاہ سے گر جانے سے، دوستوں کے چھٹ جانے سے، فائنل ایگزام میں جاتے ہوئے ڈیٹ شیٹ بھول جانے سے، سوال بھول جانے سے، اپنی جگہ بھول جانے سے۔ آپ سوچئے کہ ہم اتنی محبت نہیں دیتے جتنے ان کو ڈر دے دیتے ہیں۔ یہ ڈر زندگی بھر یعنی بنیاد میں پڑے اس نمک کی طرح ہوتے ہیں کہ جب ان کو پانی لگتا ہے تو پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں کہ ہم اپنے پیاروں کو اتنا ڈر کیوں دیتے ہیں کہ ان کی پوری شخصیت مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ یہ ڈر روک لیتے ہیں یا اس کو کم دیتے ہیں تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل غریب اور پسے ہوئے طبقے کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بھی بے خوفی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور زندگی سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ انہیں ڈرایا جا سکتا ہے غربت سے، مر جانے سے، پیچھے رہ جانے سے، نظروں سے گر جانے سے، اور لوگوں کی امارت سے، اور لوگوں کے خوف سے، اور لوگوں کے تکبر سے۔ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو ان کو ڈرا کے آپ ان کے اندر ایک پورا ایسی دنیا آباد کر سکتے ہیں کہ جس کی ہر دکان پہ ڈر سجا ہوا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ بچے جن کو ان کی ماں نے یا باپ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے، یہ زندگی بھر اور طرح سے پرفارم کرتے ہیں۔ سرکاری ملازموں کے بچے آئی ڈونٹ نو کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خواتین جو نوکری کرتی ہیں، وہ خواتین جو ٹیچرز ہیں، عام طور پہ ان کے بچے بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی نوکری کا خوف ہوتا ہے، انہیں اپنے باس کا، ڈی او کا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر، ڈائریکٹر، آلموسٹ خوف کے اندر، سپروائزر، ہیڈ مسٹریس، یہ چھوٹے خوف ہیں جو ان کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے۔ ٹرانسفر کا خوف، پے کٹ جانے کا خوف، لیٹ ہو جانے کا خوف، چیک ہو جانے کا خوف، ایکسٹرا ڈیوٹی لگ جانے کا خوف۔ سو نتیجتاً جب وہ بات کرتی ہیں تو بھی ان کی بچیاں اسی بات کو سمجھتی۔ اب یہ سوچئے کہ اس بچی جیسی کتنی ہی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بہت اچھے گھروں میں بیاہی جاتی ہیں، پر اس ایک مومنٹ کو انہیں انجوائے کرنا چاہیے، انہیں اس لمحے کو گھونٹ کے پی جانا چاہیے۔ لیکن آپ سوچئے کہ میاں کہ وہ قریب بیٹھتے ہوئے بھی ڈریں،
اس کو چھوتے ہوئے بھی ڈریں, اس کے مسکرانے اور تحفے دینے کو بھی ڈریں, اور وہ چیزیں جو لمحے آپ کے پاس ہیں نعمت کے طور پہ, اثاثے کے طور پہ, ایسٹ کے طور پہ, اللہ معاف کرے ویسے تو اگلے سانس کا نہیں پتہ ہوتا, پر جو چیزیں ہیں ان کا تو بندہ شکر کرے, ان کی لذت تو محسوس کرے. یعنی جو کھانا آپ کھا رہے ہو اس کو کھائیے بابا, شام کو ملنا کہ نہیں ملنا اس کے خوف کی وجہ سے آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں یا اس کا مزہ جو ہے وہ بھی آپ کو نہ آئے, تو یہ بالکل اچھا نہیں ہے. یہ ڈر اور خوف زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے, اور یہ بچے کبھی انیشیٹو بھی نہیں لے پاتے, یہ بچے دوست نہیں بنا پاتے, یہ بچے زندگی میں نئی رفتوں اور نئی منزلوں پہ نہیں جا پاتے. ان کے اندر رشتوں کے چھٹ جانے کا, ان کے اندر گم ہو جانے کا, ان کے اندر یوں سمجھیں کہ کھو جانے کا, چھن جانے کا, اپنی عقل اور دانش پہ تو بالکل انہیں اعتماد نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں کب غلطی کر بیٹھوں. یعنی کھانا پکاتے ہوئے بھی انہیں ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں خراب ہو جائے گا, گاڑی چلاتے ہوئے ڈر ہوگا میں ضرور ٹکر مار دوں گی, کسی کو بات کرتے ہوئے پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکل جائے. اللہ کے بندو کیا نکل جائے گا؟ یعنی جو جمع ہے آپ کے اندر وہی نکلے گا. آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, جسم دیا ہے پورا, دل دیا ہے, دماغ دیا, تو گاڑی کیسے ٹکر آپ کی لگ جائے گی؟ کوئی پاگل آ کے مار دے تو مار دے, آپ تو پاگل نہیں ہو, پر پاگلوں جیسی سوچ سے آپ پاگل ہو سکتے ہو. میں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی بچے ایسے دیکھے کہ جو میرے ساتھ آ کے جڑے اور پھر انہوں نے زندگی میں نہ صرف مقام حاصل کیا بلکہ نامور بھی ہوئے. یہ بچے جب میرے پاس آئے تو لٹرلی ڈر سے بنے ہوئے تھے. ایک بچہ مجھے یاد ہے, وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور سب اس کو پھول بھائی کہتے تھے. اس کی آنکھوں میں سرمے کی ڈوریاں ہوتی تھیں اور سر پہ اس نے تیل چپڑا ہوا ہوتا تھا. معصوم سا خط لکھنا اور لطیفے لکھ کے لاتا ہوتا تھا. پھر دھیرے دھیرے وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنا. ہمارا جو پھول کہانی گھر تھا اس کا صدر بنا پنجاب کا, اور آج ماشاءاللہ وہ کتنی 20-25 کتابوں کا مصنف ہے. رابعہ بکس میں کیا کہنا چاہیے اس کو, دست راست ہے اپنے ادارے کے اونر کا. وہاں بیٹھ کے 20 ملازموں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے, کام کرتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر اس عمر میں وہ ڈرا ہوا رہتا تو اب کیسے اس عزت اور مقام پہ پہنچ پاتا. اسی طور پہ شیخو پورہ سے ہمارا ایک نوجوان بچہ آیا کرتا تھا, عظیم شوکت. اس کے والد وہاں ایک ٹیکسٹائل مل میں مینیجر تھے. اپنی اماں کے ساتھ آتا تھا, لیکن اللہ نے اس کو 6ٹھی 7ویں میں بھی اتنی سمجھداری دی تھی کہ جب اس کو ہم اپنے پروگراموں کی میزبانی دے دیتے تو مجھے کبھی ڈر نہیں ہوا تھا کہ یہ کوئی غلطی کرے گا اسٹیج پہ. کس کو بلانا ہے, کس کو بٹھانا ہے, کون سے لفظ کہنے ہیں, دونوں آپس کو نیٹنگ کیسے کرنی ہے, مہمانوں کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے. دھیرے دھیرے اس نے سب سیکھ لیا تھا. ریڈیو پہ پروگرام بھی کرتا تھا, ٹی وی پہ بھی جاتا تھا, اور الحمدللہ پھر اس نے ایک کالج میں ڈین کے ساتھ رہا. پھر اس کے بعد پاکستان کے جو نمایاں کنسلٹنٹ ہیں پانی کے پوری انڈسٹری میں, اس کا وہ کارپوریٹ ہیڈ رہا, اور اس وقت ماشاءاللہ بیرون ملک ایک بہت بینک میں فنانشل کنسلٹنٹ ہے. اس سے عظیم شوکت کی بات کر رہا ہوں, اس سے ملیں تو جی خوش ہوتا ہے. اس کی گرومنگ جس طور پہ اس نے اپنے آپ کو گروم کیا, اٹس اے ونڈرفل. آپ سوچئے کہ شیخو پورہ ایک پیریفری کا گاؤں یا قصبہ ہے, پر وہاں سے رہنے والا بچہ اپنی ماں اور باپ کی وجہ سے کہ جو اس کو حوصلہ دیتے ہیں, ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں, وہ بچہ کتنے ہی لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتا ہے اور کامیابی کا سمبل بنتا ہے. اسی طور پہ ایک بچہ مجھے یاد ہے, ارشد ورک, 7ویں 8ویں میرے پاس آیا تھا. شرارتی اتنا تھا کہ ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا. کہتا تھا مجھے, جیسے وہ جن ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں مجھے کام دو میں ورنہ کھا جاؤں گا. تو اس کو ایک دفعہ میں نے کہا ایک پروگرام کرنا ہے تو کسی وزیر کو بلا کے لانا. تو اس نے کہا سر اسپیکر کو بلا لاؤں. ان دنوں منظور وٹو تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے. میں نے کہا بلا لاؤ. تو وہ سیدھا ان کے گھر چلا گیا, مال روڈ پہ اسپیکر کے گھر چلا گیا, 7ویں 8ویں کا بچہ, اور ملاقات کر کے پروگرام طے کر کے اس نے کہا کہ سر انہوں نے کہا کہ میں 2 بجے نہیں آؤں گا, میں 2:30 بجے آؤں گا, آ جاؤں گا. اور لٹرلی اٹ ہیپنڈ, ہی کیم ویل ان ٹائم. اور اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں وہ 2 وزیروں کو لے آتا. اس زمانے میں ارشاد حقانی صاحب سے لے کے جو لاہور کے ایس پی تھے ان سے اس نے دوستی کر لی. ایک وکیل صاحب تھے عبد الرحمان, بعد میں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے. سو اس کو وہ جو اعتماد آیا, ٹرسٹ آیا. جب تک وہ ایف اے میں پہنچا تو پھول کا جو ہمارا نیوز پیپر تھا بچوں کا, پاکستان میں پہلا نیوز پیپر,
اس کو ہم نے ایڈیٹر بنایا، پھر وہ ڈنمارک چلا گیا، پھر وہ خبریں میں، اور اس کا جو چینل 5 ہے اس کا نیوز ایڈیٹر رہا۔ آپ سوچئے کہ 7ویں 8ویں کا بچہ اگر اتنی ہمت، مصطفیٰ یا دھرمپورہ وہاں اس کا گھر تھا، اور وہ اپنے پوری لاٹ میں اپنے پورے بہن بھائیوں میں سے سانولا سا بچہ تھا، چھوٹا تھا، اور آپ سوچئے کہ اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں تو زندگی اتنی آپ پہ محبتیں اور کامیابیاں نچھاور کرتی ہے۔ ایسے مجھے 2 بہنیں یاد ہیں، آمنہ تھی، آسیہ تھی، اور یہ برانڈت روڈ سے آیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ ہمارا جو فورم تھا اس کی وہ انچارج بنی۔ اسی طور پہ گجرات سے ایک بچی تھی عقیلہ، بعد میں اس نے ماشاءاللہ فارمیسی کی، اور اس وقت وہ فارماسسٹ ہے وہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل میں۔ اس نے پورا ہمارا سوشل جو کلب تھا، سوشل سروس کا، اس کو بہت کامیابی سے چلایا۔ ماریا تھی، اس کے ابو سائنسدان تھے، اور اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس نے ایم فل کیا، اس میں کریٹیوٹی اس میں بہت تھی۔ پھول کہانی گھر کی پورے پاکستان کی صدر بنی۔ ہماری ٹیم میں لگ کر 200-250 لوگ تھے کہ جنہوں نے جگہ جگہ، خواجہ مظہر تھے ملتان کے، اس زمانے بھی ان کو بہت شوق ہوتا تھا سیکھنے کا، سیکھا، اور وہاں کے ہیڈ بنے، پنجاب کے ہیڈ بنے۔ ابھی ماشاءاللہ وہاں کوئی ارتقا نام سے ایک ادارہ ہے، اس کو چلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے دوستوں میں سے کسی میں جان ہے تو آپ اس کو ڈرائیے مت، ناکامی کا خوف مت دلائیے، اس کے بازو بن جائیے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم دیجیے جہاں وہ گروم ہو سکے، جہاں وہ گرو ہو سکے، اس لیے کہ وہ بچہ یا بچی اپنے خاندان کی عزت بنے گا، آپ کے لیے بھی وقار ڈھونڈ کے لائے گا، اپنے لیے بھی وقار ارن کرے گا، اور آنے والا ہر دن اور ہر سال ان بچی کی طرح رشتہ ہونے کے بعد بھی، ایک آئیڈیل کپل بننے کے بعد بھی، ایک اچھا میاں مل جانے کے بعد بھی، پھر دل میں اس کے کھو جانے کا، یہ جو چھوئی موئی سی لڑکیاں اور لڑکے بن جاتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایسا بنانا چاہیے؟ اپنے بیٹوں کو کبھی کبھی گاڑیوں سے اتار کے بازار بھیجا کریں، کبھی کبھی مہمانوں سے انہیں ملوایا کریں، انہیں کچھ کام انڈیپینڈنٹ کرنے دیا کریں۔ ہر بچہ گم نہیں ہو سکتا، اور ہر بچہ غلطی نہیں کرے گا، غلطی کرے گا تو سیکھے گا بھی نا۔ جتنے ڈر آپ کو اس کی پرسنالٹی میں، اچھا ہم نے ڈر کو، یہ جو سردیوں والی پیٹیوں میں ہوتا ہے نا، کپڑے طے در طے لگاتے جاتے ہیں، وہ والا حال کر دیتے ہیں کہ 2 سال سے شروع کرتے ہیں اور 16 سال تک اتنے ڈر جمع کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، وہ ڈر سے غریب دب کے فوت ہو جانے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ کیا کرے، اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا تحفہ نہیں ہے۔ تحفے دیتے رہنا چاہیے، پر ڈر کا تحفہ دینے سے آپ اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر دیتے ہیں، اور ان کی خوشی اور کامیابی، اس کا بھی رستہ روک دیتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔